نماز پڑھنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی معافی کا سرٹیفکیٹ قرار دیا۔ جس طرح وضو کے بارے میں کہا، اسی طرح آپ نے نماز کے بارے میں فرمایا الا ادلکم، آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں خبر نہ دوں علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، جس عمل سے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، ویرفع بہ الدرجات، اللہ تمہارے درجوں کو بلند کر دیں گے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، طبیعت کے لیے کچھ بوجھل معلوم ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی وضو کرنا۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کے جانا۔ اور تیسری چیز فرمائی وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک کا انتظار کرنا۔ فذالکم الرباط، یہ تینوں چیزیں تمہیں شیطان سے بچانے کے لیے چھاونیاں ہیں۔ جس طرح جنگ میں فوج کے لیے کچھ چھاونی ہوتی ہے، اس چھاونی کے اندر بیٹھ کے دشمن سے بچاؤ کیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لیے بھی یہ تینوں اعمال شیطان سے بچاؤ کے لیے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ مساجد کی طرف زیادہ دور چل کے جانا، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرنا۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ اگر آپ نے ایک وضو کیا ہے اور جب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا آپ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں جب تک وضو نہیں ٹوٹ جاتا۔ مگر بعض اہل علم فرمایا کرتے تھے کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہر نماز میں اگر وضو کر لیا جائے تو یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ جائز ہے آپ کا اگر وضو پچھلی نماز میں تھا اسی سے آپ اگلی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہر نماز سے پہلے آپ وضو نیا بنا لیں تو یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔